نوکری تاجدار کرتے ہیں، نوکری تاجدار کرتے ہیں، اور ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئے، ان پہ راضی ان پہ راضی خدا کی ذات ہوئے، ہر پنجتن سے جو پیار کرتے ہیں، ہر پنجتن سے جو پیار کرتے ہیں، اور ان کے گاؤں میں ظہور چین ملے، ہر چادر پہ قرار کرتے ہیں، ہر چادر پہ قرار کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ شام چار صاحب، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں۔ اب میں اس تقریب کو مزید آگے بڑھانے کے لیے مدعو کرنا چاہوں گا چودھری وقار احمد صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین ہدیہ نعت پیش کریں۔ حافظ وقار احمد چودھری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجے سکھ متران دی بدھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں، اس صورت میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شان سب بنیاج، متران دی بدھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری،
سبحان اللہ محترم جناب حافظ چودھری وقار احمد صاحب جو بحضور سرور کونین ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے. اسی دوران اس پروقار تقریب میں آنے والے مہمانان گرامی کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور اسی دوران ہمارے محمد اشرف قادری صاحب ان کو میں ویلکم کرتا ہوں. اور اب میں مدعو کرنا چاہوں گا محمد احمد رضا صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر یہ بنا کے مجھے بھیج دیو تینوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بحضور سرور کونین ہدیہ انعام پیش کریں. سبحان اللہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرح خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، قدس بھی اور آیانا، وہ خود نظارہ خود نظر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شوق لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ ہر زمانے کا راہ پر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. محترم جناب محمد احمد رضا صاحب جو ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹک لائف فور پانیوال نے
DBA خانقان کے اعزاز میں یہ پروقار تقریب منعقد کی ہے، جس کی اصل یہ ہے کہ DBA خانقان پہلے علم حضرات بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان اس طرح کے کلام پڑھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، جو لفظوں کو سمجھتے بھی ہوں نا کہ لفظ کا مطلب ہے کیا. تو یہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کیجیے گا. ابھی ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک کلام پڑھا ظہوری صاحب کا، اسی زمین کے اندر لکھا ہوا یہ کلام ہے. وہ ظہوری صاحب کا کلام تھا، یہ ان سے بھی پچھلے بزرگوں کا کلام ہے. آپ لکھتے ہیں عجب کرم شگیوان عظیم خوشی کے ہیں اس مالک کی خاص عنایت سے، خاص مہربانی سے، خاص کرم نوازی سے کامیابی کا برائے عطا فرمائے. دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیشہ ہمیشہ کامیاب. یاد رکھے ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. ہر دکھ کے بعد ایک سکھ ہے. مختلف مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرے بندے بتا، یہ جملہ بولو، میرے بندے بتا کہ تیرا کیا حال ہے. جب اپنے مالک سے اتنا تعلق، اتنی قربت اور مقام وصل تک پہنچ جائے تو پھر مالک ہی پوچھتا ہے، کبھی آگ کو گلزار بنا کے پوچھتا ہے اور کبھی جسم میں مہمانوں کو ٹھہرا کے پوچھتا ہے. اپنوں کے دکھوں کے بعد پوچھتا ہے کہ محبوب بتائیے کیا حال ہے. اور یہ قانون رہا ہے کہ مالک اپنے بندے کو مختلف مسائلات، مشکلات اور دکھ درد سے گزار کر انسان کو جب مقام و مرتبہ دیتا ہے تو اس مقام و مرتبے کی جو انسان کے اوپر، اس کے اوپر کامیابی، کامرانی کی وقت ہوتی ہے، وہ اس وقت تمام اپنے تعلق والے دکھ دینے والے ہو گئے. لیکن پیارے آقا کریم نے ہمت کا دامن نہیں چھوڑا، محنت کا دامن نہیں چھوڑا اور محنت لگاتار کرتے رہے اور ان لوگوں کی مشکلوں کو برداشت کرتے گئے، ان کے مصائبات برداشت کرتے گئے. چاہے وہ لوگ حرم کعبہ کے اندر قیام و ذکر و اذکار میں انسانوں تمام کو کفار اکٹھے ہو کر محبوب کو ستا رہے ہیں اور کبھی آپ کے پشت انور پر گوبر کو رکھ رہے ہیں تاکہ محبوب برداشت کر رہے ہیں. یہ سارے مصائبات، مشکلات جب محبوب نے یہ سارے مشکلات کو برداشت کیا تو اس کے بعد اللہ نے ایک ایسا رستہ کھولا جس کو معراج کا نام دیا. اور وہی قوم جب قوم نے مکہ سے نکال دیا،
شیاب ابی طالب میں چلے گئے۔ شیاب ابی طالب کے اندر جا کر عرصہ 3 سال گزارا۔ 3 سال گزارنے کے بعد اور اس دوران کتنی مشکلات آئی، ان لوگوں نے تمام تر تعلقات کو ختم کر دیا، تمام تر رشتہ داریاں ختم کر دی، تمام تر لین دین ختم کر دیا، حتیٰ کہ کھانے پینے تک بھی چیزیں منع کر دی۔ اس کے باوجود وہ اپنی منزل کے لیے چلتے رہے، اپنے مقصد کی طرف گامزن رہے۔ جب مشکلات میں انہوں نے صبر کیا، حتیٰ کہ نہ تو کھانے کو کوئی چیز رہی اور نہ کچھ پینے کو ملا۔ عرصہ 3 سال حزن و ملال میں گزارے، تو اس کے بعد مالک کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو بلایا کہ محبوب دنیا کی مصائبات دیکھے، مشکلات دیکھے اور حزن و ملال کو دیکھا، اب آئیے میری رحمتوں کو دیکھیں۔ اور سفر طائف کے اندر جو پیارے محبوب اپنی منزل کے لیے چلتے رہے، شیاب ابی طالب سے جب وہاں پہنچے تو وہاں پر طائف کے لوگوں نے جو ہمارے پیارے نبی کے ساتھ سلوک کیا، لگاتار 1 مہینہ رات اور دین کے لیے تبلیغ کرتے رہے، اور 1 مہینے کے بعد ان لوگوں نے دین کو قبول تو نہ کیا، ان سرداروں نے دین کو قبول تو نہ کیا، ان سرداروں نے اسلام کی دعوت کو تو قبول نہ کیا، لیکن محبوب کی مخالفت شروع کر دی۔ اور مخالفت اتنے کی حتیٰ کہ اسی مخالفت کے اندر طائف سے نکال دیا۔ جب طائف سے باہر تشریف لائے تو انہی لوگوں میں سے لوگ اٹھے جنہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، اور پتھر اتنا کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، اور اتنا لہو لہان ہوئے حتیٰ کہ ربیہ یہ مکہ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ حضور کا بہت بڑا مخالف، دعوت اسلام کا بہت بڑا مخالف، لیکن تعلق داری تو تھی نا، رشتہ داری تو تھی نا۔ جب اس نے محبوب کا حال دیکھا اور حضور کے جسم اطہر کا حال دیکھا اور حضور کے جسم سے خون کا نکلنا دیکھا، تو یہ بھی تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بلایا، عتبہ اور شیبہ کو، کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، محمد